تو اس ہفتے پیرس سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس کا لوگ میرے خیال میں ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اور یہ بظاہر تو صرف ایک عمارت کی خبر لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، آج ہم ایک ایسے منصوبے پر بات کریں گے جس کی شروعات اگر آپ دیکھیں تو 16 سال پہلے ایک خواہش سے ہوئی تھی، اور اب وہ پیرس کے بالکل دل میں ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اور یہ صرف اینٹ اور گارے کی کہانی نہیں ہے، یہ شناخت کی، ورثے کی اور مستقبل کی کہانی ہے۔ یہ فرانس میں اسماعیلی جماعت کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق فرانس کی جماعت کے لیے مولانا حاضر امام نے اسماعیلی سینٹر پیرس کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ جی، اور یہ پیرس جیسے شہر کے لیے ایک بہت بہت بڑا نیا ادارہ ہوگا۔ لیکن حاضر امام کا اس کے لیے ویژن کیا ہے؟ وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا ویژن 2 حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں ہی بہت گہرے ہیں۔ پہلا حصہ شناخت سے جڑا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، یہ عمارت جو فرانس میں جماعت کے مستقل وجود کی علامت ہوگی۔ مستقل وجود کی علامت، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بہت اہم۔ یہ ایک طرح سے اعلان ہے کہ جماعت فرانسیسی معاشرے کا ایک مستقل اور اٹوٹ انگ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو یہ پیرس کے آرکیٹیکچر اور کلچر کا ایک اہم حصہ بن جائے گی۔ صحیح۔ اور اس ویژن کا دوسرا حصہ کیا ہے جو اس کے مقصد سے متعلق ہے؟ دوسرا حصہ اس عمارت کی روح کے بارے میں ہے۔ حاضر امام کہتے ہیں، میری امید ہے کہ جماعت کے اجتماعی عبادات کے لیے جگہ فراہم کرنے کے علاوہ یہ مرکز دائرہ اختیار کی جماعت، ان کے خاندانوں اور ان کے پڑوسیوں کے لیے ایک سماجی اور ثقافتی مرکز بن جائے گا۔ پڑوسیوں کے لیے، یہ لفظ یہاں بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، کلیدی لفظ پڑوسیوں کا ہی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ مرکز صرف اندر کی طرف نہیں بلکہ باہر کی دنیا کے لیے بھی اپنے دروازے کھولے گا۔ اچھا، آپ کی بات دلچسپ ہے، لیکن پڑوسیوں کے لیے ایک مرکز بنانا، یہ کہنے میں تو آسان لگتا ہے، عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صرف جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہوگا۔ اچھا؟ جی، اگر ہم دوسرے اسماعیلی مراکز کی تاریخ دیکھیں جیسے لندن یا لزبن، تو وہاں باقاعدگی سے عوامی لیکچرز ہوتے ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں، ثقافتی تقریبات ہوتی ہیں۔ اور ان میں سب آ سکتے ہیں؟ ہاں، ان میں ہر پس منظر کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ وہ جگہیں صرف عبادت گاہیں نہیں ہیں بلکہ علم اور مکالمے کے مراکز ہیں۔ تو جب حاضر امام پڑوسیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ کا تصور کر رہے ہیں جہاں پیرس کا کوئی بھی شہری آ کر فن، میوزک یا کسی فکری بحث کا حصہ بن سکے۔ یعنی ایک پل بنانے کی دعوت ہے۔ بالکل، ایک پل بنانے کی دعوت۔ اور اس پل کی بنیاد، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، کئی سال پہلے رکھی گئی تھی۔ یہ کوئی نیا خیال تو ہے نہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز 2008 میں ہوا، جب مولانا شاہ کریم نے اپنی گولڈن جوبلی کے دوران یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ جی، 2008 میں۔ تو 2008 سے اب 2024 تک یہ 16 سال کا عرصہ ہے۔ اتنا وقت کیوں لگا؟ کیا جگہ کا انتخاب ایک بڑا چیلنج تھا؟ یقیناً، اس طرح کے بڑے منصوبوں میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ اصل میں یہ 16 سال کا عرصہ اس منصوبے کی سنجیدگی اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ آپ سوچیں، پیرس جیسا تاریخی شہر جہاں ہر گلی، ہر کونے کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہاں صحیح جگہ تلاش کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ صحیح۔ پھر قانونی کارروائیاں، شہر کی انتظامیہ سے اجازت نامے، اور پھر ایک ایسا ڈیزائن بنانا جو اس شہر کے تاریخی مزاج سے ہم آہنگ ہو، یہ سب بہت پیچیدہ مراحل ہیں۔ تو یہ تاخیر نہیں تھی بلکہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا۔ بالکل۔ اسے اس طرح دیکھیں کہ ایک ایسی عمارت جو صدیوں تک قائم رہنے کے ارادے سے بنائی جا رہی ہو، اس کی بنیاد رکھنے میں چند سال لگنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ذرائع کے مطابق جگہ کی نشاندہی کے بعد حالیہ برسوں میں ڈیزائن کے کام میں تیزی آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی سال تحقیق اور منصوبہ بندی میں صرف ہوئے، جو کسی بھی پائیدار منصوبے کے لیے ضروری ہے۔ اور اب ہمارے پاس ایک ٹائم لائن بھی ہے۔ جی، اب ایک واضح ٹائم لائن ہے۔ 2028 کے وسط تک تعمیر مکمل ہونے کی توقع ہے۔
चलें अब इस जगह की बात करते हैं। इतनी गहरी मंसूबा बंदी का एक बड़ा हिस्सा यकीनन सही जगह का इंतखाब होगा। ये मरकज आखिर बन कहाँ रहा है? और लोकेशन ही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये मरकज पेरिस के 8th अराउंडिसमेंट में वाक़ है। ये शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मरकजी इलाकों में से एक है। लेकिन इससे भी अहम बात, जैसा कि हमारे ज़राए बताते हैं, ये है कि ये मशहूर ज़माना आर्क दे ट्रायम्फ से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। बिल्कुल। आर्क दे ट्रियम्फ मतलब ये तो फ्रांस की कौमी शनाख्त, उसकी तारीख, उसकी कुर्बानियों की सबसे बड़ी अलामत है। उसके इतने करीब एक इस्माइली मरकज का क़याम, इसका क्या मतलब समझा जाए? यही तो सबसे गहरी बात है। ये सिर्फ खुलेपन का पैगाम नहीं है। पेरिस में जहां अवामी जगह और कौमी शनाख्त बहुत हसास मौज़ूआत हैं, आर्क दे ट्रियम्फ जैसी तारीखी अलामत के पास एक मुस्लिम कम्युनिटी का सकाफती मरकज बनाना, ये एक बहुत जुर्रतमंदाना बयान है। किस तरह से? ये एक तरह से ये कह रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ्रांसीसी तारीख और शनाख्त से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। ये मरकज़ खुद को शहर के किसी कोने में नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल दिल में रख रहा है। आपकी बात से मुझे याद आया कि ये मरकज़ अकेला नहीं होगा, ये एक आलमी नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। हमारे ज़राए लंदन, वैनकूवर, लिस्बन, दुबई, दोशंबा, टोरंटो और ह्यूस्टन का जिक्र करते हैं। जी, ये एक आलमी नेटवर्क है। तो क्या ये नेटवर्क सिर्फ अलामती है या इनके दरमियान कोई अमली ताउन भी होता है? ये नेटवर्क सिर्फ अलामती नहीं है। इन मराकज़ के दरमियान इल्म और तजुर्बे का तबादला होता है। मिसाल के तौर पर लिस्बन के मरकज़ ने पुर्तगाल में जो कामयाबियां हासिल की हैं, या टोरंटो के मरकज़ ने जिस तरह आगा खान म्यूजियम के साथ मिलकर काम किया है। इन तमाम तजुर्बात से पेरिस का मरकज़ बहुत कुछ सीखेगा। हर नया मरकज़ पिछले मराकज़ के तजुर्बात पर ही तामीर होता है। ये भी दिलचस्प है कि दूसरे मराकज़ जैसे लिस्बन या टोरंटो वो शहर के कदरे नए हिस्सों में हैं। पेरिस में शहर के तारीखी मरकज़ का इंतखाब, क्या ये वाकई इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बल्कि एक कौमी सतह का इदारा बनाने का इरादा है? बिल्कुल। मकाम का इंतखाब खुद इरादे का ऐलान होता है। आप शहर के एक कोने में जगह बनाते हैं ताकि अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। आप शहर के बीच में एक कौमी यादगार के साये में जगह बनाते हैं ताकि कौमी सतह पर मुकालमे का हिस्सा बन सकें। सही। अब देखना ये है कि पेरिस के मरकज़ का डिज़ाइन शहर रोशनाई यानी सिटी ऑफ लाइट की अक्कासी कैसे करता है। ये एक बहुत दिलचस्प चैलेंज होगा। और इन तमाम मराकज़ का जो मुश्तरका मकसद बयान किया गया है वो भी बहुत मुतासिर कुन है। माखूज़ से एक इक्तबास है। अगरचे उनकी ज़ाहिरी शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका एक मुश्तरका मकसद है। खुशामदीद कहना, गौर व फिक्र को फ़रोग़ देना और अफ़हाम व तफ़हीम को परवान चढ़ाना। ये तीनों सुतून खुशामदीद, गौर व फिक्र और अफ़हाम व तफ़हीम आज की दुनिया में कितने अहम हैं? बहुत ज़्यादा। खुशामदीद कहना सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, ये एक तरह से फ़िक्री कुशादगी है। गौर व फिक्र को फ़रोग़ देना सिर्फ मुराकबा नहीं, ये तनकीदी सोच और खुदशनासी की दावत है। और अफ़हाम व तफ़हीम? और अफ़हाम व तफ़हीम को परवान चढ़ाना आज के पोलराइज्ड दौर में शायद सबसे ज़रूरी काम है। ये मराकज़ सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सवालात पूछने की जगह होती हैं। तो अब इन तमाम बातों को मकामी सतह पर ले आते हैं। फ्रांस की जमात के लिए इस मंसूबे का असल में क्या मतलब है? इस्माइली कौंसिल बराए फ्रांस के सदर अय्याज मिठा के अल्फाज से हमें इसका अंदाज़ा होता है। जी। उन्होंने इसे इमाम की तरफ से एक गैर मामूली तोहफा करार दिया है। जी, और उन्होंने इसे एक मुनफरिद मंसूबा भी कहा, जिसमें हम में से हर एक को हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। ये जुमला बहुत अहम है। किस लिहाज से? ये जाहिर करता है कि क़यादत इस मंसूबे को सिर्फ एक इमारत के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि एक कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने के अमल के तौर पर देख रही है। जब हर शख्स महसूस करता है कि वो इस अजीम मंसूबे का हिस्सा है, तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं रहती, वो एक घर बन जाती है। और फिर उन्होंने मुस्तकबिल की बात की, जो मेरे ख्याल में इस पूरे विजन का खुलासा है। उन्होंने कहा कि ये आने वाली नस्लों के लिए सदियों पर मुहीत एक विरसा होगा। बिल्कुल। ये सोच कि आज जो काम हो रहा है उसका असर आने वाली कई नस्लें महसूस करेंगी, ये इस मंसूबे को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर ले जाती है। और उनका जो हतमी विजन है वो हाजिर इमाम के विजन से मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। जी, सदर मिठा कहते हैं,
انشاءاللہ یہ مکالمے اور ہم آہنگی، تبادلہ خیال اور غور و فکر کی جگہ ہوگی، جو ہمیں اپنی اقدار پر مبنی ایک مضبوط اور متحد جماعت بنانے کے قابل بنائے گی۔ یہاں حاضر امام کے پڑوسیوں اور صدر مٹھا کے مکالمے اور ہم آہنگی کے الفاظ مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ ایک اندرونی مقصد ہے جماعت کو مضبوط کرنا، اور ایک بیرونی مقصد ہے معاشرے سے جوڑنا۔ تو یہ ہم آہنگی تو بہت واضح ہے، لیکن کیا اس میں کوئی چیلنج بھی ہے؟ جی، ہم آہنگی تو ہے، لیکن اس کا اصل امتحان تب ہوگا جب مرکز کھل جائے گا۔ کیا مقامی قیادت اور جماعت اس عظیم ویژن کو روزمرہ کی حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا وہ واقعی اپنے دروازے پڑوسیوں کے لیے اس طرح کھول پائیں گے جس طرح کا تصور کیا جا رہا ہے؟ ویژن کا ہونا ایک بات ہے، اسے عملی جامہ پہنانا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت چیلنج ہوگا۔ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ صرف ایک عمارت کا اعلان نہیں ہے، یہ 16 سال پر محیط ایک سفر کا پڑاؤ ہے جو 2008 میں ایک خواہش سے شروع ہوا۔ جی، یہ پیرس کے تاریخی اور ثقافتی مرکز میں ایک جرأت مندانہ بیان ہے جو قومی مکالمے میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہے جو علم اور تجربے پر تعمیر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نہ صرف موجودہ جماعت کے لیے ایک تحفہ ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ورثہ ہے جس کا مقصد مکالمے، غور و فکر اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری سوال آ رہا ہے۔ ضرور۔ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ یہ مرکز جماعت، ان کے خاندانوں اور ان کے پڑوسیوں کے لیے ہوگا۔ اب ذرا تصور کریں، جب پیرس جیسے شہر کے قلب میں ایک ایسا شہر جو اپنے انقلابی نظریات، فنون لطیفہ اور نہ ختم ہونے والے ثقافتی مباحثوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جی، جب اس شہر میں غور و فکر اور ہم آہنگی کے لیے بنائی گئی یہ جگہ اپنے دروازے اپنے پڑوسیوں کے لیے کھولے گی، تو آرٹ دی ٹرائمف کے سائے میں، جہاں صدیوں سے تاریخ بنتی آئی ہے، مکالمے اور افہام و تفہیم کی کون سی نئی، انوکھی اور غیر متوقع شکلیں جنم لے سکتی ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں اس مرکز کا اصل مستقبل طے کرے گا۔